رضاعت کے حوالے سے ایک مسئلہ میں ذکر کر دوں. دیکھیں جب کوئی بچہ کسی کا دودھ پیتا ہے, کسی خاتون کا, اب دودھ پلانے کی ایک مدت ہے شریعت میں, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. قرآن نے 2 سال ذکر کیا ہے, فقہا نے 2.5 سال تک کی بھی لکھا ہے بعض احادیث کی روشنی میں کہ 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلانے کی مدت ہے. اس لیے ایک تو یہ چیز ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ والدہ کو چاہیے کہ کم از کم 2 سال تک تو بچے کو دودھ پلائے. بعض والدائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی آسانی کے چکر میں یا اپنی سہولت کے چکر میں بچے کو 1 سال میں کوئی دودھ چھوڑا دیتی ہے, کوئی 1.5 سال میں دودھ. یہ کوئی ناجائز نہیں ہے, ناجائز کی بات نہیں کر رہا کہ شرعاً یہ ناجائز ہے, لیکن یہ مناسب نہیں ہے. اس سے بچے کی غذا متاثر ہوتی ہے, بچے کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے. اس لیے 2 سال تو بچے کو دودھ پلانا چاہیے. تو مدت رضاعت کے اندر اگر کوئی شخص کسی خاتون کا دودھ پی لیتا ہے, اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے. مدت رضاعت میں اگر مدت رضاعت کے بعد دودھ پیا ہے, اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کسی بچے نے 5 سال کی عمر میں کسی کا دودھ پیا, 6 سال کی عمر میں کسی خاتون کا دودھ پیا, اس سے وہ اس کی ماں نہیں بنے گی, اس لیے کہ اب 6 سال کی جو مدت ہے یہ رضاعت کی مدت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ 2.5 سال تک تھی, اور یہ 5 سال کا ہو گیا, 6 سال کا ہو گیا یا 4 سال کا ہو گیا. اب اگر وہ دودھ پیتا ہے, اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ رضاعت کا رشتہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جس وقت مدت رضاعت کے اندر اندر بچے نے دودھ پیا ہو. اگر اس مدت کے بعد اس نے دودھ پیا ہے, اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب, کہ رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر انسان اپنی نسبی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا, تو اپنی رضاعی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. اگر وہ کوئی بچی ہے تو کوئی بچی اپنے والد سے نکاح نہیں کر سکتی, نسبی والد سے. اسی طرح کوئی بھی بچی اپنے رضاعی والد سے بھی نکاح نہیں کر سکتی. اسی طرح اپنے بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا, بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس بچے کا اسی طرح خالہ سے نہیں ہو سکتا, پھوپھی سے نہیں ہو سکتا. تو اس رضاعت کے رشتے سے اس بچے کا رضاعی والد, اس بچے کی رضاعی والدہ, اس کا رضاعی بھائی, اس کی رضاعی بہن, اس کی رضاعی خالہ, رضاعی پھوپھی, جو بھی محارم ہے, رضاعی ماموں, رضاعی چچا, جتنے بھی رضاعی رشتے ہیں, اس بچے یا بچی کے لیے یہ سارے حرام ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ بچی ہے اور اس بچی نے دودھ پیا ہے کسی خاتون کا, تو اب اس بچی پر اس عورت کا شوہر بھی حرام ہے. نام وہ اس کے لیے محرم بن گیا, اس لیے محرم بنا کہ وہ اس کا شوہر ہے, تو یہ اس کا رضاعی والد بن گیا. اسی طرح اس شوہر کا جو بھائی ہے اس کے ساتھ بھی اس بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ اس کا رضاعی چچا ہے. اسی طرح اس کا رضاعی ماموں, اسی طرح رضاعی خالہ, رضاعی پھوپھی, جو بھی محارم کے رشتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر رضاعت کے رشتے میں یہ جو ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں نا, یہ صرف اس بچے پر ہوتی ہیں, اس لیے کہ دودھ اس بچے نے پیا ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے, اس کی ایک بیٹی ہے, مثال میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ واضح, اس کا نام مثلا فاطمہ ہے, اور اس کا ایک دوسرے بچے نے دودھ پیا, اس کا نام مثلا حامد ہے, کہ ایک ہی خاتون کا دودھ فاطمہ نے بھی پیا ہے اور حامد نے بھی پیا ہے. فاطمہ اس کی اپنی بیٹی ہے اور حامد اس کا رضاعی بیٹا بن گیا. اب چونکہ اس حامد نے اس عورت کا دودھ پیا ہے, تو یہ فاطمہ بھی اس کی بیٹی ہے, حامد بھی اس کا بیٹا ہے, ان دونوں کا تو نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اس حامد کا دوسرا بھائی ہے خالد, اسی حامد کا دوسرا بھائی ہے, مثلا اس کا نام خالد ہے, وہ نکاح کرنا چاہتا ہے فاطمہ سے, اور اس خالد نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا. اس خالد نامی لڑکے نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا, حامد نے تو پیا ہے.
لیکن خالد نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا، تو خالد کا نکاح اس کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، فاطمہ کے ساتھ، اس لیے کہ اس کا تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو رضاعت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں یہ صرف اسی بچے پر ہوتے ہیں، اسی بچے یا بچی پر ہوتے ہیں جس نے وہ دودھ پیا ہے، اس کے دوسرے رشتہ داروں پر یہ رشتے حرام نہیں ہوتے۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسی حامد کا دوسرا بھائی ہے، یا مثال کے طور پر اسی عورت کی ایک بیٹی تھی فاطمہ اور اسی کا ایک بیٹا تھا راشد، اور اس حامد کی دوسری بہن ہے جو اس کی والدہ سے جس بچی نے اس کا دودھ نہیں پیا، مثلا عائشہ نام ہے اس کا، تو اب اس فاطمہ کا جو حقیقی بھائی ہے، اس عورت کا جو حقیقی بیٹا ہے، وہ اس حامد کی اس بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس بچی نے اس کا دودھ نہیں پیا، ان میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو اس میں لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ رضاعت کے سارے رشتے اس بچے کے گرد گھومتے ہیں، محض اس بچے کے گرد، کہ اس پر اپنی رضائی والدہ بھی حرام ہے، رضائی بہن بھی حرام ہے، رضائی خالہ بھی حرام ہے، رضائی پھوپھی بھی حرام ہے، رضائی ماموں بھی حرام ہے، رضائی چچا بھی حرام ہے، اس کے لیے تو سارے رشتے محرم بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو دوسرے بھائی ہیں جنہوں نے اس عورت کا نہ دودھ پیا ہے نہ کوئی رشتہ ہے، ان کا کوئی چیز ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوتی، وہ بدستور نامحرم رہتے ہیں لوگ اس کے لیے۔ تو رضاعت کے رشتے سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں اس کا تعلق صرف اس بچے کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے جس بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہوتا ہے۔ تو یہ رضاعت کا وہ مسئلہ ہے، اور یہ اکثر گھرانوں میں اس طرح کے بڑے مسائل ہوتے رہتے ہیں کہ شادی ہو جاتی ہے، 10 سال بعد کوئی آ کے بتاتا ہے کہ اس نے تو اس کو دودھ پلایا تھا، اس نے اس کو دودھ پلایا تھا۔ تو رشتے کرنے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے۔ رشتے کے بعد اگر پتہ چلتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر اس کا یہ ہے کہ آپ ساری صورتحال لکھیں۔ وہ رشتے اتنے گمبھیر ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کی دادی نے اس کو دودھ پلایا تھا، یہ اس کا پوتا ہے، اس کے پوتے نے اس کے ساتھ شادی کی، ایسے گمبھیر مسائل آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ ہو اس کا تو پھر ظاہر ہے آپ پورا مسئلہ لکھیں گے، پوری صورتحال واضح ہوگی، پھر کوئی مفتی دیکھ کر بتائے گا کہ آیا رشتہ حرام ہوا یا نہیں ہوا۔